میرا خیال ہے یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں سوچوں میں کہاں ہوں. میں جو کام کر سکتا ہوں وہ کروں اور یہ فیصلہ دوسروں کو کرنا ہے. جب آدمی اتنا اپنے بارے میں سوچے تو اس کے پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہتی. میں کہاں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی تم اپنا کام کرو, محنت سے جتنا ہو سکے جو بھی تھوڑی بہت قابلیت صلاحیت ہے اسے استعمال کرو پوری طرح سے ہو سکے تو. اور دیکھو جو لوگ کہتے ہیں, سنو آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا. فیض صاحب جب تشریف لائے تھے میرے خیال 78 تھا, 78 میں ہی آئے تھے وہ بمبئی, تو ایک میرے غریب خانے پہ ایک محفل ہوئی جس میں وہ سارے ہی بڑے وہاں کے شاعر, ہماری فلم انڈسٹری کے بڑے ایکٹر, وہ امیتابھ ہوں, دلیپ صاحب, یہ سب اس میں آئے تھے. وہاں فیض صاحب کے سامنے ایسا ہی ایک مائک رکھا تھا اور ہوتا یہ تھا کہ ایک دوسرا مائک تھا, تو بڑے بڑے اردو کے شاعر آتے تھے, ایک غزل یا ایک نظم سناتے تھے, اس کے بعد فیض صاحب کو سناتے, اس کے بعد دوسرا شاعر آتا تھا, پھر وہ کچھ سناتا, پھر فیض صاحب. یہ ہم نے اسٹرکچر کیا تھا اس محفل میں. تو اس میں انہوں نے ایک بہت دلچسپ قصہ سنایا, وہ ان کا سنایا ہوا وہیں اسی محفل میں. کہنے لگے بھائی میں لاہور میں تھا, ایک بہت ہی چھوٹی سی نشست تھی دوستوں کی, وہاں پر کوئی 40-50 آدمی تھے. اب مجھے انہوں نے بٹھا دیا کہ نہیں 50 آدمیوں میں بھی صدر آپ ہی بنیں گے, تو بیٹھ گئے. تو وہاں ایک نوجوان آئے اور انہوں نے ایک کھڑے ہو کے نظم سنائی جو کچھ اس قسم کی تھی کہ میرے آنگن میں ایک الگنی ہے, الگنی پہ میں نے ایک سفید چادر ٹانگی تھی اور چادر پہ کوا آ کے بیٹھ گیا اور کوے نے اس چادر پہ بیٹ کر دی اور اڑ گیا. تو کچھ یہاں سے وہ نظم ختم ہو جاتی تھی. تو جب وہ سنا کے جانے لگے تو فیض صاحب نے کہا, میں نے انہیں روک لیا اور میں نے کہا دیکھیے میں اپنی جہالت تسلیم کرنے کو تیار ہوں, یہ نظم میری سمجھ میں نہیں آئی, تو آپ اگر مجھے اس کے معنی بتا دیں تو میں بہت ممنون ہوں گا. تو فیض صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ شاعر کچھ بولتا, وہ جو 50 آدمی تھے اس میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہہ رہے صاحب کمال, صاف تو معنی ہیں, کل رات ہی انہوں نے مجھے بتائے تھے. تو شاعر نے کہا بیٹھ جائیے, میں نے معنی بدل دیے. تو اب وہ الگ ہے, یہ تو سوال یہ ہے کہ آپ شاعری کیوں کرتے ہیں, کیا وجہ کیا ہے, اچھے خاصے تھے, آپ کو کیا تکلیف ہوئی کہ آپ شاعری کرتے ہیں. آپ کو کسی سے کچھ کہنا ہے تو ہی کر کے لکھ لیجیے, اپنی نوٹ بک پہ رکھیے, ہم آ کے تھوڑی آپ کے بیڈ روم میں نوٹ بک کھولیں گے. لیکن اگر آپ اسے پبلک ڈومین میں لا رہے ہیں, آپ اسے شائع کرتے ہیں, کتاب چھاپتے ہیں, رسالوں کو بھیجتے ہیں یا کسی مشاعرے میں پڑھاتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں؟ بیسک کام تو کمیونیکیشن ہے, باقی خوبیاں سب بعد میں. یہ آپ کے پاس ایک ریفریجریٹر ہو, اسے آپ کھولیں تو تازہ خبریں آ رہی ہیں, آواز آ رہی ہے, سب خبریں آپ سن رہے ہیں, ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو یہ اچھا ریفریجریٹر نہیں ہے, بھلے کچھ کر رہا ہے. آپ کے پاس ایک ریڈیو ہے جو بے حد ٹھنڈا رہتا ہے اور کمرے کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے. یہ کس طرح کا ریڈیو, آواز آتی کیوں؟ تو ضروری یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کا جو بنیادی پرپس ہے, جو بنیادی مقصد ہے وہ پورا کرے. اس کے بعد جو بھی سجاوٹیں ہوں, جو بھی حسن ہو, جو بھی خوبی, وہ تو اور کام کا ہے. آپ سب کچھ کر رہے ہیں سوائے کمیونیکیشن. تو یہ بات تو ذرا مجھے کچھ جمتی نہیں. تو پھر اسے اپنے پاس, بڑی پرائیویٹ سی چیز ہے وہ, اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں آپ, تو بہتر ہے. کہیں دوسروں کو دکھاتے ہیں آپ.